یہ مذہب میں بہت تاکید اور اہمیت رکھتی ہے اس اعتبار سے کہ اجتماعیت اور مومنین آپس میں ہفتے بھر کے مسائل پر گفتگو کریں. نماز سے قبل دو خطبے ہیں جس میں خطبوں کا سننا خود نماز کی برابر ثواب رکھتا ہے. لہٰذا ان خطبوں کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک گزارش ہے جو اگر کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ وہ اس طرح نہ کریں صحیح چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کرنے کی کوشش نہ کریں. سب سے بڑی مشکل یہاں یہی ہے درگاہ کہ اجتماع میں ہر آدمی اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, چاہے اسلام کا یا دین کا جو کچھ بھی. اذان جمعہ پنڈال سے ہوتی ہے, 12:30 کا ٹائم تھا, ٹھیک 12:30 بجے خطبہ شروع ہے. درمیان سے مسجد سے جو صاحب نے چاہا کہ میں بھی اذان گزاروں میں شمار ہو جائے, لہٰذا انہوں نے پہلے ہی شروع کر دی. ہر چیز کا وقت ہے, اصول ہے. خطبہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاه وسبیلہ الذی اصطفاه ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ وامرنا لأداء فرض الجمعات وما اوجب علینا فیہا من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم كذا إنه هو العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم ألمنا وأفضل صائم سلمنا وخير وقت زللنا فيه واجعلنا الأرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم عما أردت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذا ومستقبلي هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك وأتاه وأمرته لصلاة الجمعة لأمته ونسأل اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على عهد من خلقك واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت عهدا من أنبيائك أمته إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. ذا الجلال والإكرام رب الأرباب إله كل مالين وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتواحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل ابن أبي طالب سيد البصريين. اللهم صل على محمد وعلى الطهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى المصطفى حجة الله على الخلق أجمعين. والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين.
سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقنا المعدي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم عزیزان گرامی قدر موالیان اہل بیت یقیناً ہم اور فلال میں موجود افراد جہاں شامیانے کا انتظام میں وہاں سائے میں بیٹھے ہوئے افراد دھوپ کی تمادت سے محفوظ ہیں، لیکن گزشتہ برس میں بھی بعد میں باہر جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مجمع کہاں کہاں تک نماز میں شامل ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا میں نے خطبوں کو بھی اختصار سے پیش کیا اپنی بات کے جواب میں۔ لہٰذا جو مقصد ہے اور پیغام ہے اس نماز کا، لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں، لوگ اجتماعات کرتے ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کر وہ مقاصد حاصل نہیں کر پاتے جو اسلام نے اپنی حکیمانہ اور فلسفانہ مصلحت کے ساتھ ان اجتماعات کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا چاہا ہے۔ یوں روزانہ ظہر اور عصر کی نماز 8 رکعت، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، لیکن اگر واجب نماز جمعہ ادا کی جائے تو ظہر کی نماز ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہوگی اس نماز کی کہ جو 2 رکعت 4 رکعت پر اہمیت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں کی اہمیت بھی ان خطبوں سے احساس کی جا سکتی ہے۔ مسائل جو ہفتگی ہیں، جو سال کے مسائل ہیں، کیونکہ یہاں ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، میں نے خود اکثر مواقع پر گزشتہ جمعوں کے خطبوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایران میں نے دیکھا کہ جو آیات اعظام خطبے دیتے ہیں جمعے کے اور مسلسل ہماری شرکت وہاں ہوتی تھی، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو مسلمانوں کے امید کے درمیان کے خطبوں میں بیان کیے جاتے تھے۔ میں نے 3 سال کا بھی شاید مثال پیش کی تھی کہ ایک مرتبہ گوشت کی کمبود تھی، آیت اللہ مشکینی خطبہ دے رہے تھے، جو میرے ساتھی علماء میں سامنے دیکھ رہا ہوں وہاں ایران میں قوم میں نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے۔ اس گوشت کے مسئلے کو آیت اللہ مشکینی نے خطبے میں بیان، جو کہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں تنگ نظری سے دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس اجتماع کا تقدس اور اس کی اہمیت کا خیال رکھنا، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے دوسرے لوگوں کے اجتماع سے۔ ابھی ہماری بستی میں دوسرے مسئلہ کا اجتماع گیا، اجتماع میں صرف یہ سبق لینے کے لیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے اجتماع میں بہتری حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی محتاج اور مشکل یہ میں نے دیکھی، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہاں ہر آدمی انتظام کرنے والا تھا، یہاں ہر آدمی صرف چند لوگوں کے انتظام پر اعتراض کرنے والا ہوتا۔ سب سے بڑی کمی میں نے یہ محسوس کی، وہاں ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ بڑھ کر میں کسی غیر کو پانی پلا دوں، کسی شرکت کرنے والے کے کام آ جاؤں۔ یہاں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سیکریٹری میرے پیر دھلا دے، میرے پاس پانی پہنچا دے۔ اتنے بڑے اجتماع کو اگر ہم سب مل کر شانہ بشانہ ہو کر نئی انتظام سنبھالیں گے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ 5 یا 7 یا 10 لوگ آ کر اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام سنبھال سکتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ایک ہی ساتھ وہاں خواتین بھی اور مرد بھی غسلخانے بنے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ کمیٹی جا کر ہر خاتون کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ تمہیں پردہ کرنا ہے۔ انتظام کیا ہے، خاتون کی مجلسیں رکھی ہیں، اہتمام کیا گیا ہے۔ رات میں آیا درگاہ میں، کل دوپہر بھی آتی درگاہ میں آتی تھی۔ اب بتائیے کہ خواتین کے لیے آدھی درگاہ کا اہتمام دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟
میں اس سے قبل آتا رہتا ہوں، جناب فاطمہ زہرا کا روضہ ہے، وہاں جانے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی خاتون نے کہا یہاں مردوں کو آنا غلط ہے۔ میں نے سوال کیا کیوں؟ کہا جناب فاطمہ زہرا کا درگاہ ہے۔ میں کہا اگر جناب فاطمہ زہرا کی درگاہ میں کسی مرد کا آنا حرام اور غلط ہو سکتا ہے تو حضرت علی کی درگاہ میں آپ عورتوں کا جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور اچھا ایک فلسفی اور بزرگ خطیب اور ذاکر اور عالم نے ایک جملہ کہا تھا، للہ شریعت کو عورتوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دو، ورنہ یہ الگ ایک شریعت بنا لیں۔ شریعت نہ عورتوں سے چلتی ہے، نہ آپ سے چلتی ہے، نہ مجھ سے چلتی ہے۔ خاص کر سادات اولاد فاطمہ شہزادی فاطمہ زہرا ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات ہمارے جد ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ کب خوش ہوں گے جد کہ ایک ہی جگہ پر ایک نامحرم میری بہن اور میں ساتھ میں شانہ بشانہ ہو کر جاؤں۔ میں اکثر مواقع پر مجلس میں شورا صاحب کے اس وسیع کرنے سے کم درگاہ کی گزارش کیا کرتا تھا کہ الگ اہتمام ہونا چاہیے عورتوں کا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اب اہتمام ہو گیا، درگاہ بڑی بنا دی گئی، کمیٹی نے باقاعدہ اہتمام کیا، لیکن اب بھی عورتیں مردوں کی طرف آتی ہیں۔ تو اب اس کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے سوائے جنگ جمل کی تاریخ دہرانے کے؟ بتائیے آپ کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ کوئی جھنڈا لے کر تو شریعت کو اجرا نہیں کرائے گا؟ کیوں آتی ہیں آپ ادھر؟ ناپ لیجئے انچوں سے، فٹوں سے۔ اگر آپ کا درجہ اسلام میں بھی رکھا گیا ہے، کمیٹی نے بھی آپ کے 1 انچ کو بھی ختم کیا ہے، تو میں 1 انچ آپ کی جگہ کو ادھر دلواؤں گا کمیٹی سے، سیکریٹری صاحب سے کہہ کے۔ آپ للہ اپنی طرف رہیے اور اپنی طرف رہ کر زیارت کیجئے تاکہ مولا بھی خوش ہو، امام زمانہ بھی خوش ہو، اور اسلام کی صحیح کی جاتی ہے۔ مولانا نے تو پردے پر خطبے میں بیان کرنا شروع کر دیا، اتنی دیر کر دی مولانا نے۔ میں نے مجلس کا وقت اپنا تنگ کیا ہے، میں نے عربی عبارت کو محدود بیان کیا ہے تاکہ ان مسائل سے ہم استفادہ کر سکیں۔ سچ بتائیے، ابھی نیا پنڈال بنا ہے، خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں تعاون کیا، اس لیے کہ نعمت اور شکر یہ لازم و ملزوم ہے عورتوں کے لیے، مگر اوپر پنڈال نہیں بنایا گیا، بنایا گیا ہے۔ میں ابھی مجلس پڑھ کر آیا، مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی نیچے والے پنڈال میں تھی۔ آخر کیوں؟ آپ اپنے پنڈال میں کیوں نہیں بیٹھتی ہیں؟ نہیں بیٹھتی ہیں تو نہ شہزادی خوش ہو سکتی ہیں، نہ امام زمانہ خوش ہو سکتے ہیں، نہ مولا کائنات خوش ہو سکتے ہیں۔ لہذا میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے جنہوں نے نعرے لگائے تاکہ میری بہنیں خاطر رنجیدہ نہ ہو، یہاں 20 سال پہلے میں نے دیکھا کہ کسی مرد نے، جگہ کا مرد ہی کا ہوتا ہے، جگہ جگہ پر دیواروں پر ایک میسیج لکھا تھا کہ بہن سر ڈھک لے۔ یاد ہوگا آپ کو، ہماری عمر نہیں تھی اس وقت، والد جمعہ پڑھایا کرتے تھے، بہن سر ڈھک لے۔ اب ظاہر سی بات ہے بہنیں پردے میں رہتی ہیں تو آپ ہم سے عقل میں کم کوئی ہیں، ان میں بھی پڑھی لکھی ہیں۔ اگلے سال کسی میری بہن نے لکھوا دیا کہ بھیا داڑھی رکھ لے، بھیا داڑھی رکھ لے۔ تو بہنوں کے حصے میں تبلیغ سمجھ کر جو آپ نے نعرے لگائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کروں کہ آپ چاہے جو کیجئے۔ میرا جوان بھائی، درگاہ میں اگر اس نے قدم رکھا ہے مولا کی خوشنودی کے لیے، تو اس کا کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ جو مرضی مولا کے بغیر ہو۔ جو بھی پورے 4 دن رہ کر 4 دن میں 5 وقتوں کی نماز اگر واجب ہے، 4 پنجے 20 وقت کی نماز میں اگر 1 وقت کی نماز بھی ناغا ہو گئی تو سب خوش ہو جائیں، علی خوش ہونے والے نہیں، مولا خوش ہو۔ جمعے کی نماز پڑھ کے ہم سوچ لیں ہم خوش ہو جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں، مولا خوش ہونے والے۔ انتظامیہ کا واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے
سال بہ سال آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال یہ فرش تو پتھر نہیں تھا، اس وقت پتھر ہے ماشاءاللہ سے مولانا نے لگوایا، لیکن اس میں بھی انتظامیہ سلسلے میں جب برائی انتظامیہ کے حوالے کرتے ہیں آپ، تو اچھائی بھی تو انتظامیہ کے حوالے کریں گے، یا اچھائی آپ ان کے یا برائی انہیں دیں گے؟ ماشاءاللہ سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے، مجھ سے انتظامیہ نے کہا نہیں، لیکن تعاون علی البر کے تحت کچھ اراضی درگاہ میں بڑھائی گئی ہے، تعداد ماشاءاللہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہتر ہے کہ اراضی کچھ درگاہ کی ہو، کسی کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، درگاہ کی مغل میں ہے، بڑا قدم ہے۔ سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ جی صاحب کو اللہ سلامت رکھے اور حوصلہ دے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب طاقت نہیں تھی تو اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ نہیں، نہ آپ میں طاقت ہے نہ ان میں طاقت ہے، صرف مولا میں طاقت ہے۔ کوپن نکالے ہیں، کوپن کے تحت آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کے چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں، صرف درگاہ کے لیے گزارش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ کہ صرف پیسے کی اپیل نہیں، اس سے پہلے میں نے کہا کہ ہر آدمی شانہ بشانہ ابھی اٹھنے کے بعد، جس طریقے سے میری گزارش کے بعد یہ جو چپل رکھنے کی جگہ پہلے بنائی گئی تھی اور میں تائید کی، رات بھی بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے تھے انہوں نے سے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، کہ اس کے بعد مولانا لائن لگی ہوئی ہے جوانوں کی کہ ہم سے خدمت لے لیں، ہم سے خدمت لے لیں، اور اب ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم جوانوں کو شامل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس ثواب میں آپ شامل کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مثال دی تھی معصومہ قم کے یہاں جب ہم 15 سال ایران رہے اور نماز میں حرم میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، زیارت کے لیے، تو وہاں بھی اس طریقے سے کفشداری ہوا کرتی ہے۔ آپ جا چکے ہیں اور جو لوگوں نے دیکھا ہے، ڈریس پہنے ہوئے جو لوگ کھڑے رہا کرتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پری پیڈ لوگ ہیں، تنخواہ والے لوگ ہیں، لیکن مجھے تعجب ہوا جس دن ہمارے اسکول کا ایک بڑا آفیسر وہاں کھڑا ہوا تھا، میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے؟ کہا نہیں، یہ لوگ تنخواہ والے نہیں ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، یہ شرف لینا چاہ رہے ہیں، یہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سچ بتائیے کسی یہ شرف ہو کہ مولا کے ظاہر کے جوتے اٹھا سکتے، مولا کے ظاہر کی خدمت کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ہم میں ایسے نہیں ہے کہ جو نہیں کرنا چاہتے، نہیں، ایسا نہیں۔ نجف کی کربلا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ٹی وی پر میں نے خود دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج انہیں اللہ نے موقع دیا، پیر دبانے تک کی آپ کے سامنے ویڈیو کلپ اور فوٹو آ چکے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پورے سال پانی کا اہتمام کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پورے سال کھجوروں کو جمع کرتا ہے تاکہ مولا کے اصل نجف پہنچنے والوں کی خدمت کر سکتے۔ یہاں کچھ نہ صحیح ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور اس اجتماع میں جو بھی نظم کو قائم کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں مولا سے اجر میں دلواؤں گا، اس لیے کہ یہ مولا کے چاہنے والوں کے نام پر اجتماع ہے، جمع ہوئے ہیں، اور جو بھی تقریب کار ہوگا اللہ اس کا شمار ظالمین میں کرے گا، اس لیے کہ نبی اور ان کے 12 برحق جانشین اور جناب فاطمہ زہرا کے اس زندگی میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان فلاح پا سکے، صلاح پا سکے، بھائی چارہ قائم ہو سکے، ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ وآخر دعوانا